کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور اس اجلاس کو تمام حاضر ہونے والے بہن بھائیوں کے لیے خصوصاً اور عموماً ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم اور آپ جس دنیا میں جیتے ہیں یہ دنیا پائیدار نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا میں جو ہم بوئیں گے وہی کل ہم کاٹیں گے۔ کوئی بھی شخص دنیا میں آیا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں اور محلات، بڑے بڑے قلعے اور پرانے لوگوں کے ناموں کی لگی ہوئی تختیاں ہمیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ کسی دور میں ان کا بھی بہت شور تھا اور ان کے بھی بہت چاہنے والے تھے، ان کے دلوں میں بھی بہت ارمان اور تمنائیں تھیں، لیکن آج یہ زمین کے اندر ہیں اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ گھر تو ہیں مگر گھر والے نہیں ہیں۔ یہی حال ہم میں سے ہر ایک کا ہونا۔ بغداد میں خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ مہدی کے نام سے۔ انہوں نے اپنا ایک بڑا عالی شان محل بنوایا اور پھر سارے بغداد کے رہنے والوں کو دعوت دی کہ تمام میرے شہر کے رہنے والے آج بلا شرط بغیر کسی قید اور تخصیص کے میرے اس قلعے میں آئیں اور سب دعوت کھائیں۔ جب سارے بغداد کے لوگ جمع ہو گئے، خلیفہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آج ہمارے اس قلعے میں کوئی شخص اگر کمی بتائے گا ہم اسے شاندار انعام اور تحفے تحائف عطا کریں گے۔ سارا شہر کھڑا ہے، کسی کی یہ ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ اس میں یہ کمی ہے۔ اسی شہر میں ایک عالم دین اور اللہ والے رہتے تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا بادشاہ سلامت آپ کے اس قلعے میں 2 کمیاں ہیں۔ فرمایا بتائیے کون سی 2 کمیاں ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت پہلی کمی یہ ہے کہ یہ قلعہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جو چیز ہمیشہ نہ رہے وہ اپنے آپ میں عیبدار ہے، اور دوسری اس کی کمی یہ ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور جس میں ہمیشہ رہنا نہ ہو اس سے دل لگانا بیکار ہے۔ اسی وقت اس کے دل پہ یہ اثر ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ آج سے تمہارا یہ بادشاہ اور خلیفہ اس محل میں نہیں، یہ محل یہاں کے غربا، یتیموں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے، ان کے لیے جن کا کوئی نہ ہو، آج میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ اور ایک دریا کے کنارے اپنی جھونپڑی ڈلوائی کہ جب مختصر سی زندگی ہے تو زندگی 2 دن کی ہو یا کہ ہو 100 سال کی گزر جائے گی، کاندھے پہ ہو کملی یا کہ ہو شال گزر جائے گی، گر امیروں کی و اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ یہ نکلتا ہوا سورج، غروب ہوتا ہوا آفتاب روزانہ یہی تو پیغام دیتا ہے۔ زندگی امیر ہو تم، غریب ہو، محل والے ہو، چھپر والے ہو، بڑے تاجر ہو، ریڑی والے ہو، کار والے ہو یا رکشہ والے ہو، زندگی سب کی یوں ہی گزر رہی ہے، اور ایک منزل سب کی یکساں ہے کہ سب اپنی موت کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی اسلام کا خاصہ، یہی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے۔ یہ دنیا تمہارے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں تم آئے ہو، اللہ نے تمہارے لیے ضرورتوں کے جائز انتظامات کیے ہیں، مگر دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنی ہے مگر تم دنیا کے لیے نہیں بنے ہو۔ ایسا نہ کر دینا کہ تم اپنے آپ کو دنیا کا بندہ بنا لو، ابن الدنیا بن جاؤ، تم دنیا کے غلام بن جاؤ، تمہاری صبح بھی دنیا ہو، دوپہر بھی دنیا ہو،
شام بھی دنیا ہو، تمہاری رات بھی دنیا ہو، ہنسی میں بھی دنیا، غم میں بھی دنیا، تمہاری جوانی بھی دنیا میں گزر جائے، یہاں تک کہ جب تمہارا وقت آخر ہو تب بھی تمہاری حواس، تمہاری حرص، تمہاری طمع، تمہاری لالچ اور تمہارے اندر کی آرزوئیں دنیا ہی دنیا ہو، یہ دنیا کو حاوی نہ ہونے دینا، بلکہ دنیا پہ تم حاوی ہو کے رہنا، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی ایک ایک چیز تمہارے واسطے پیدا کی گئی۔ میرے بھائیوں، آج بہت بڑی غفلت کی زندگی ہے ایمان والوں کی، خواہ وہ ایمان والے جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے ہوں، وہ قابل ہوں یا کم قابل ہوں، وہ گاؤں کے ہوں یا شہر کے ہوں، مگر غفلت ہم میں سے ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، اور وہ غفلت یہ کہ ہمیں یہ احساس ختم ہو چلا ہے، یہ شعور ہمارا ناپید ہونے کو چلا ہے، یہ فکریں ہماری ختم ہونے کو چلی ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہمارا ساتھ چھوٹنا ہے، اور ایک دن ہم جنازے کی چارپائی پہ ہوں گے، چار کاندھے لیے ہمیں قبرستان کی طرف جا رہے ہوں گے، اور وہی اندھیرا گھر ہمارا بھی مقدر ہوگا، اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کمایا تھا، یہاں تک کہ وہ کپڑے جو ہمارے جسم پر تھے، وہ ہمارے کمرے جن کو ہم نے سجایا، وہ ہمارے الماریاں جن میں ہم نے کپڑے ٹانگے، وہ ہمارے بستر جن کو ہم نے خریدا، وہ ہمارے سوٹ اور بوٹ جن کو ہم بڑے شوق سے لائے، کوئی ایک بھی تو ہمارے جنازے میں نہیں، یہاں تک کہ جسم کے کپڑے بھی کاٹ کر ایک سادہ سی چادروں میں لپیٹ کر دنیا کہے گی جلدی لے کر کے چلو۔ کیا ہو گیا؟ نام بدل گیا، رشتہ بدل گیا، انسان بدل گیا، یہی تو ہے وہ جو کل تک تمہارے یہاں آتا تھا اور تم یہ کہتے تھے ایک دن اور رک جاؤ، کائے کی جلدی ہے، ابھی بہت دنوں میں آنا ہوا، اور رک جاؤ، کیوں اتنی جلدی جاتے ہو؟ یہ وہی تو ہے جس کو تم فون کر کے کہتے تھے بہت دن ہو گئے آئے نہیں ہو، آؤ ذرا کچھ مہمانداری کے لیے، دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ آج کیا ہوا کہ جب میرا جنازہ چارپائی پہ آیا تو وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے آج ان کی زبانوں پر یہ جملہ آ گیا، ٹائم ہو چکا ہے، جلدی کرو، لوگوں کو گھر بھی واپس جانا ہے۔ یہ ہے دنیا پیارو، اتنا سا ہے یہ رشتہ دنیا کا۔ آج کوئی خالو ماموں، آج کوئی چاچا اور تایا، آج کوئی بہنوئی اور بھائی، آج کوئی داماد اور سسر، آج کوئی خاندانی اور رشتہ دار نہیں ہے، آج اس سب کے لیے میت بن چکا، آج اس سب کے لیے جنازہ بن چکا۔ اسی کو قرآن نے کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یقین کرو یہ سب کچھ ختم ہونے والا، اور اس دنیا کی زندگی میں تم نے جو کچھ اللہ کے پاس کما کر کے نیکیوں کی شکل میں بھیج دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اسے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ لوٹ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ جو اللہ کے پاس بھیجی ہوئی نیکیوں کو تمہاری کم کر دے یا تم سے کوئی چھین لے۔ یہاں کے ہر دولت چھینی جائے گی۔ ابھی تمہیں 3 دن نہیں ہوئے ہوں گے کہ تمہارے میراث کی تقسیم پر جھگڑے، کون سے گھر کا کونا کس کا، کون سی دکان کس کی، کون سا پلاٹ کس کا، کون سے کھیت میں، کون سی سمت میں کس کو ملے گا، یہ پنچایتیں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے قرآن میں کہتا ہے سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ دیکھو ارحم الراحمین ہیں، وہ تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ یہ دور چلنے کا نہیں ہے، یہ دور دوڑنے کا دور ہے، لپک لپک کر چل، دوڑ دوڑ کر
اللہ سے معافیاں مانگنا اور نیکیوں کو کر کے اللہ کے حضور میں پیش کرنا، یہ دور وہ آ چکا ہے۔ آج تو موت کا یقین ہمیں اس درجے ہو گیا، آج سے پہلے تو آپ نے یہ موت نہ دیکھی ہوگی۔ یہی دور ہے وائرل کا دور، ڈینگو کا دور، ملیریا کا دور، بخار کا دور، ہر گھر میں بیمار۔ ابھی ہمارے یہاں پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک لڑکی کی شادی تھی، اگلے دن 3 دن پہلے بخار آیا، صبح اسے دلہن بن کے جانا تھا، رات کے اخیر پہر میں اس کا انتقال ہوا۔ جو دن اس کی دلہن بن کے ڈولی اٹھنے کا تھا، وہی دن اس کے جنازہ اٹھنے کا بن گیا۔ یہی تو رب نے فرمایا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ کچھ نہیں پتا تمہیں تم کل کیا کرو گے، جانتا تو صرف اللہ ہے کہ کل کیا کرو گے۔ تم کچھ نہیں جانتے کہ آنے والی صبح تمہاری پیغام موت کی ہوگی یا تمہارے لیے زندگی کی نوید لے کر کے آئے گی۔ کہاں تمہارا آخری لمحہ، کہاں تمہارا آخری دم، کہاں تمہاری آخری سانسیں ہوگی، اس کا بھی تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ علم ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ تمہیں تو وارننگ دے دی گئی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کا وقت متعین ہے اور وہ آنا ہے، تیار رہنا جب وہ وقت آئے گا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ جس کا جو وقت ہے، خواہ وہ ساری دنیا کا مال دے کر بھی یہ کوشش کر لے کہ میرا وقت ٹالا جائے، عزیزو وقت ٹالا نہیں جاتا۔ ہاں وہ کسی نئے نویلے جوڑے کی گود میں اس گھر کا پہلا بچہ ہی کیوں نہ ہو، میرے گھر میں ہوا، جب ہماری نسل میں میرے سب سے بڑے بھائی کو ایک بیٹا ہوا، اللہ نے اٹھا لیا۔ جب میرے والد کے گھر میں میرا سب سے بڑا بھائی پیدا ہوا، اس کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ماں کتنی بھی سے سکتی رہے، ماں کے جذبات بھی اپنے بچے کے وقت کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور رب کعبہ کی قسم، اگر موت کسی کی آگے بڑھنی ہوتی تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور آپ کی والدہ محترمہ کی موت کو آگے بڑھا دیا گیا ہوتا۔ اگر میرے نبی کا بچپن میں تڑپ نہ ہوا، نکلے ہوئے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی، اور جب میری ماں کے نبی کی ماں کے وقت میں اضافہ نہ ہوا تو قیامت تک میں کوئی اس مقام کا پیدا نہ ہوگا کہ جس کے وقت میں اضافہ کر دیا جائے۔ کسی کے چاہنے سے نہ کوئی پہلے مرے گا، ہر ایک کا وقت متعین۔ یہ الٹیمیٹم دے دیا گیا، تم تیار رہو، تمہیں روڈ پہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، کھیت میں بھی اٹھا سکتے ہیں، تمہیں ہم مسجد کے سجدوں میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ عراق کے ہی ایک اللہ والے تھے شیخ متقی علی علیہ الرحمہ، یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے بارے الہ وہ موت دینا جو تجھے پسند ہو، وہ موت دینا جو تجھے پسند ہو۔ مانگتے تھے اللہ سے۔ اتفاق یہ ہوا رمضان سے کچھ قبل قافلہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی میرے پاس تو حالات نہیں ہیں مگر اندر سے جی مچلتا ہے، ہو سکے تو مجھے بھی لے چلو۔ قافلے والوں نے کہا، ہم تو اچھے خاصے نفر ہیں، اچھی خاصی کوانٹٹی ہے، ایک آپ کے کھانے پینے سے کون سا ہم میں فاقے آ جائیں گے، آئیے ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ چل دیے، مکہ پہنچے، عمرہ کیا، اور رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی نیت سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، وہیں اعتکاف کرنے لگے،
وقت آیا رمضان کی 27ویں رات کا، تہجد کی نماز کا، آخری 12ویں رکعت کا، اس رکعت کے سجدے کا، حضرت کا داہنا الٹا ہاتھ لیفٹ ہینڈ نبی کے روزے سے لگ رہا تھا، اور 12ویں رکعت رمضان کا مہینہ 27ویں رات کے آخری سجدے میں اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں جا کے کون اٹھے گا اور کون کہاں اٹھے گا۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی۔ ہمارے یہاں رامپور میں ایک گاؤں پڑتا ہے کاشی پورانگا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد عمرے کے لیے گئے ابھی پچھلے سال، ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، احرام باندھ کے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کمرے پہ پہنچے، ان سے کسی نے کہا آپ ضعیف ہیں، آپ آرام کر لیجئے۔ آرام کرنے جو سوئے ہیں احرام کی حالت میں سوتے ہی رہ گئے، اب اللہ کے سامنے اسی احرام میں حاضری ہوئی ہوگی۔ عزیزو، یہ تمام واقعات بتانے کے پیچھے آپ سے پیغام یہ ہے، اپنی موت کو جتنا یاد کریں گے اللہ سے اتنا ہی قریب ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو دل ہے، اس دل پہ بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پہ زنگ آتا ہے، جیسے لوکل اسٹیل پہ زنگ آتا ہے، جیسے لوکل ایلومینیم پہ زنگ ہمارے یہاں آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو دل ہیں ان دلوں پہ بھی زنگ آ جاتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے آقا وہاں جلاؤہا، ان دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ لوہے پہ زنگ آ جائے، ریگمال سے رگڑو ختم، تیزاب سے دھو ختم، مشین میں ڈالو بالکل فنش۔ اے میرے آقا مگر دلوں کے زنگ کہاں سے دور کریں؟ آپ نے فرمایا تلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، اللہ کے کلام کی تلاوت کا وظیفہ باندھ لو، صبح و شام تمہاری زبانوں پہ خدا کا کلام جاری ہو جائے، اور چلتے پھرتے اپنی موت کو یاد کرنے لگو، تمہارا دل ان دو وظیفوں سے آئینہ ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت انہی دلوں میں بستی ہے آ کر جو آئینہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے۔ اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس نے کوٹھیاں بنا لی، بلڈنگیں بنا لی، جس نے بڑے بڑے کاروبار کھڑے کر لیے، گرچہ وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہے مگر حقیقت میں صرف وہی کامیاب ہے جس نے بلڈنگیں بنانے کے ساتھ ساتھ جنت بھی کمائی ہو، جس نے کارخانے لگانے کے ساتھ ساتھ جنت بھی کمائی ہو، جس نے بڑے بڑے کاروبار سجانے کے ساتھ ساتھ جنت بھی کمائی ہو۔ اور اگر کوئی کارخانے تو لگاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں نہ جیتا ہو، اسے موت کی خبر نہ ہو، اسے اپنی دنیا ہی دنیا نظر آتی ہو، قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے یہ کامیاب نہیں ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کامیاب وہ ہے جو اسی دنیا میں رہ کر جہنم سے بچ کے چلا گیا اور جنت کما کے چلا گیا۔ رہی یہ دنیا تو یہ ساری دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کماؤ مگر جنت کے رستوں پہ چل کے، بناؤ مگر جنت کے رستے پہ چل کر، بلاگاؤ کارخانے اور فیکٹریاں مگر جہنم سے حفاظت کے ساتھ، جہنم پہ لے جانے والے اعمال سے حفاظت کے ساتھ۔ کرو سیاست، کرو قیادت، کرو تم لیڈرشپ، جو چاہے دنیا میں جائز طریقے سے کرو، مگر اس طرح کرنا کہ تمہارے قدم ہر ایک راستے سے جنت کی طرف جاتے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تمہارے قدم جہنم کی طرف چلے جائیں۔ یاد رکھو دنیا میں ہو سکتا ہے ہم کسی سے کچھ چھپا لیں، مگر ابھی جو موت کا وقت آئے گا، یہ دنیا کا لمحہ تو لمحہ بلمحہ گزر جاتا ہے۔ بچپن گزرا پتہ ہی نہ چلا، جوانی کے جنون اور جوش میں
یوں ہی پھلتے پھولتے رہے، امیدوں پہ مگن رہے، اب یہ کریں گے، اب اور کریں گے، اب اور کریں گے، ایک ٹارگیٹ اچیو کیا ہم نے، اور سیکنڈ ٹارگیٹ اچیو کریں گے ہم، یہ منزل ہماری مکمل ہوئی، اب اگلی منزل پہ قدم رکھیں گے ہم۔ اسی جوش میں اور اسی جنون میں ہمیں پتہ ہی نہ رہا ہماری جوانی کہاں گزر گئی، دیکھتے ہی دیکھتے سفیدی آ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے کلائیوں میں کمزوری آ گئی، دیکھتے ہی دیکھتے ہماری ٹانگوں میں ضعف پیدا ہو گیا، اور پتہ چلا کہ ہم بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گئے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا تو گزر جائے گی، مگر یاد رکھو اس دنیا میں جس طرح بھی گزر کے موت کے وقت پہنچو گے، بڑا سخت مرحلہ ہے موت کا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کے سکرات برحق ہیں، تم چاہو جتنا بھی بھاگنا ان سے بھاگ نہیں سکتے، اور یہ تو سکرات کا سامنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جب حضور کا آخری وقت آیا تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ جب یہ باتیں اگر غور و فکر کے ساتھ سن لو گے، اپنی گناہوں والی زندگی سے یکدم توبہ کر کے چلے آؤ گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک کٹورے میں پانی ہے، آپ اس میں ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے ماتھے پہ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں تیرے محمد کا معبود، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ اس موت کی سختی میں اپنے محمد کی مدد فرما۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، کہتے ہیں جب جب ان کے سامنے کسی کی موت ہوتی تو اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو اس پہ موت کا وقت آ گیا اور یہ ہوش میں ہے مگر بتا کچھ نہیں پاتا۔ جب ان کی اپنی موت کا وقت آیا، 11 بیٹے ہیں ان کے، وہ سامنے آ گئے اور کہنے لگے ابا جان آپ تو کہتے تھے دوسروں کے بارے میں کہ ان کے موت کے وقت میں ہوش ہوتا ہے مگر وقت نہیں بتاتے، اب آپ بتائیے کہ آپ پہ کیا گزر رہا ہے۔ کہنے لگے بیٹے اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سینے پہ رضوا نامی کوئی پہاڑ تھا بڑا، کہ وہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری روح کو سوئی کے ناکے کے سوراخ میں سے نکالا جا رہا ہو، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیٹ میں کسی نے کانٹوں کی ڈالی ڈال دی ہو اور وہ کھینچی جا رہی ہو، جس کی وجہ سے میری نسیں پھٹ رہی ہوں۔ جو صحابی رسول کے احساس کا یہ عالم، تو میں اور آپ گنہگار کہاں کھڑے ہو۔ یہ آسان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک تابعی سے کہ بتاؤ موت کا منظر کیا ہوگا؟ وہ تابعی کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کو بتاؤں؟ کہاں مجھے بتاؤ؟ کہ حضرت تو سنیے، موت کی سختی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی کے ٹکڑے کر کر کے ہزار ٹکڑے کیے جائیں، جس طرح اس کے 1000 ٹکڑے کرنے میں اسے تکلیف ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ روح کے نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جائیے، یہ تکلیف ہوتی تو ہے، مگر وہ جو دنیا میں اللہ کی راہ پہ چل کے آئے ہوں گے، وہ جن کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے، وہ جن کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو ہوگی، وہ جن کے ہاتھوں میں انصاف ہوگا، وہ جن کی زندگیوں میں اعمال صالحہ ہوں گے، وہ جو اللہ کے حکام کے پابند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہوں گے، جب یہ آئیں گے اور موت کا وقت ان کا قریب آئے گا، تکلیف تو ہوگی مگر احساس تکلیف بہت کم کر دیا جائے گا۔ کس طرح؟ بالکل اسی طرح جیسے آپریشن ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہو درد نہیں ہوتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ درد نہیں ہوا؟ یہ جو پیٹ کٹ رہا ہے، یہ ہاتھ کٹ رہا ہے، پتا نکل رہا ہے، کڈنی کے آپریشن، اپینڈکس کے آپریشن، آنتوں کے آپریشن یا خواتین کے آپریشن، کیا لگتا ہے آپ کو درد نہیں ہوتا؟ درد تو ہوتا ہے،
مگر احساس درد نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ انجیکشن لگا کر کے احساس مار دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ جو مگن ہو کے آئے گا، رب کا فرما بردار بن کے آئے گا، وہ جو رات و دن اسی جستجو اور تلاش میں ہو کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے، جب اس کا آخری وقت آئے گا، روایات میں آتا ہے اللہ فرشتوں کو جنت کی خوشبو لے کے بھیجے گا، ان کو درد تو ہوگا، روح نکلنے میں تکلیف تو ہوگی، مگر احساس تکلیف بہت کم ہوگا، اور یہ احساس ہی وہ ہے جو صحابہ بیان کر رہے ہیں، ورنہ کفار کی روح نکلنے کا عالم بیان سے باہر ہے۔ میرے بھائی روح تو نکل گئی، چلے گئے، یہ قبر کا کیا مرحلہ ہے سوچا ہے کبھی آپ نے؟ قبرستان سے گزرتے ہو، دفناتے ہو جنازے، سوچا ہے کبھی آپ نے اور ہم نے؟ یہ ہمارا بھی گھر ہے، ہمیں بھی یہی آنا۔ یہ قبر وہ معاملہ ہے، اسی کو یاد کر کے صدیق اکبر، عمر ابن خطاب، عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ بے حال ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تو آخرت کے معاملے میں اتنے نازک تھے کہ کبھی کبھی اتنا روتے کہ اپنے آپ کو یہ کہنے لگتے تھے یا لیتنی کنت عصفورا، کاش کہ میں چڑیا ہوتا، حساب تو نہ ہوتا۔ اور حسابات کی پہلی منزل ہے قبر۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم کہ سارے عالم میں عمر کے نام سے سارے کفار کے قدموں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، عمر کا یہ عالم کہ آج وہی بیت المقدس جو خون کے آنسو روتا ہے، عمر ابن خطاب نے فتح کی وہ داستان لکھی تھی جسے مسلمانوں نے بھلا دیا۔ یہ عمر ابن خطاب کہ جس کی تاریخ کو اگر تاریخ اسلام سے محو کر دیا جائے اور مٹا دیا جائے، تاریخ اسلام مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ جوانوں تم پڑھتے کہاں ہو؟ تم تو یہی جھوٹے، یہی لوئر، یہی مکار، یہی کس بیانی والے چینلوں پہ دیکھ کے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیتے ہو، جو یہ دکھاتے ہیں وہی سچ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تمہیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس میں 1% بڑی مشکل سے سچائی ہوتی ہے۔ پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون ہے عمر۔ اکابر یہ کہا کرتے تھے اور بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے اولیاء نے لکھا، عمر کا ذکر کیا کرو کہ عمر کے ذکر سے بزدلی بھاگتی ہے اور غلبہ اسلام کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ عمر کے تذکرے کیا کرو، عمر کے ذکر سے اللہ کے نبی کی محبت کا جنون آتا ہے۔ عمر کا ذکر کیا کرو، عمر کے ذکر سے باطل کا خوف دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جوانوں تم سے کس درد کے ساتھ کہوں کہ تم میں عمر کے پڑھنے کا شوق تو شوق، تمہارے ذہنوں اور خیال میں یہ کوئی بات بھی نہ رہی کہ عمر ابن خطاب کی کوئی داستان نہیں۔ پڑھو، یہی کہنے آیا ہوں، مت بھولو اپنی تاریخ کو۔ جس قوم کا رشتہ اپنے گزرے ہوئے کل سے کٹا وہ مر گئی، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی جسے اپنا پاسٹ اور اپنا ماضی یاد نہ ہو۔ دیکھو، حال کی خبر ماضی کے آئینے میں لے کر مستقبل کے راستے طے ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ خوف، بزدلی، مایوسی میں مستقبل کی راہیں نکلتی ہوں۔ ایسی قومیں ہمیشہ یا تو مرتد ہو جاتی ہیں یا صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں، چونکہ ان کے دل مایوسی اور بزدلی سے بھر جاتے ہیں، اور مایوس اور بزدل قوموں کو روئے زمین پہ جینے کا حق نہیں رہ پاتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا تو اپنے چہرے کو واقعہ مختصر کرتا ہوں، زمین پہ رگڑ رگڑ کے کہتے تھے، اے اللہ، عمر کے پاس دامن میں کچھ نہیں جو تیرے حضور پیش کر سکے، کوئی عمل نہیں۔ اے میرے پروردگار، اگر عمر کو تو نے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جس نے زندگی کا ایک ایک گوشہ غلبہ اسلام، مقصد نبوت کی تکمیل میں لگا دیا ہو، عزیزو، اس کے آخری وقت میں فکر کا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے پر
غم کا یہ عالم ہے، آج ہماری بے فکریوں کا کیا عالم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان سے نکلتے اتنے روتے کہ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتے اور داڑھی آنسوں سے اتنی تر ہو جاتی کہ صحابہ انہیں کاندھے پکڑ کے اٹھاتے، پوچھتے حضرت کیا بات ہے، اتنا کیوں روتے ہیں آپ؟ کہتے تمہیں نہیں خبر، آقا نے ہی تو بتایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی ہے، جو یہاں پاس ہوا سو پاس ہوا آخر تک، جو یہاں گر گیا وہ گرتا ہی چلا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں رات میں ایک چبوترے کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں اور سجدے میں پڑے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں جیسے کسی کو کوبرا سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ میں نے غور کیا اور اپنے کان کو ان کے قریب کیا تو وہ علی جس کے لیے اللہ کے نبی یہ کہہ کے گئے تھے، علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کو ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ جنت کی بشارت اس لسان نبوت سے دے دی گئی ہو، آج وہ علی مرتضی کرم اللہ وجہہ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے اس طرح تڑپ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا رب اے پروردگار عالم، علی کے پاس تیرے پاس لانے کو کچھ نہیں ہے، سفر بہت لمبا اور اس سفر کا توشہ تیرے علی کے پاس نہیں، صرف تیرے رحم پہ میری امید ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو علی ہلاک ہو جائے گا۔ میرے عزیز و خلفائے راشدین کا آخرت کے لیے یہ احساس، اور آج ہم مسلمان ہیں کہ آج ہماری بے احساسی کا عالم یہ ہے، گناہ بھی کرتے ہیں مگر احساس نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر غفاری کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ذر ادھر آ، ذرا توجہ سے سن، تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام فرمائیے، حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے یا ابا ذر خذ الزاد فإن السفر طویل، اے ابو ذر تیاری کر کے آنا، اس لیے کہ زندگی کے بعد کا جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے اور اس سفر میں تیرا کوئی ساتھی نہ ہوگا، وہی جو تو تیاری کر کے آئے گا تیرے ساتھ جائے گا، بقیہ تیرے کوئی اور کام نہ آ پائے گا۔ اللہ کے پاک نبی جب اپنے صحابی کو یہ نصیحت کر رہے ہوں تو کٹھور کے پیارے جوانوں، بہنوں اور بھائیوں، کیا غفلت ہمیں زیب دیتی ہے کہ ہم اپنی جنت، اپنی قبر، اپنی آخرت اور اللہ کے حضور پیشی سے بے خبر ہو جائیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ قبر کا سفر تو ہے ہی ہے لمبا، مگر قبر سے اٹھنے کا سفر بھی اتنا ہولناک ہے کہ اس کو بیان اگر کیا جائے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ دوسری بات فرماتے ہیں اللہ کے نبی یا ابا ذر خفف الحمل فإن العقبة كأهود، اے ابو ذر بوجھ کو ہلکا کر کے آنا، بوجھ کو ہلکا کر کے آنا، لوگوں کے حقوق نہ لانا، گناہوں کا بوجھ نہ لانا، اس لیے کہ جس گھاٹی سے تیرا گزر ہوگا وہ گھاٹی بڑی تنگ ہے۔ عزیزو آج غور تو کرو، کل قیامت میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانشینوں نے، علمی جانشینوں نے، کہ کل قیامت میں جب بندہ آئے گا ایک بالش زمین اگر کسی نے ناجائز دابی ہوگی، پوری ساتوں زمین کا ٹکڑا نکال کر اللہ رب العزت اس کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دے گا۔ اس کے وزن کا اندازہ تو لگاؤ، ایک ہاتھ کا 50 کلو کا کٹا سر پہ رکھ کے جو نہ چل سکتے ہو، جو ایک ہاتھ میں 20-25 کلو کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہو، دیکھ لو تجربہ کر کے تم سے یہ دنیا کا بوجھ نہیں اٹھا، قیامت میں کس طرح گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ وہی بات جو اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہی ہے، وہ مجھ سے بھی کہی ہے، وہ آپ سے بھی کہی ہے، تم بھی بوجھ ہلکا کر کے آنا،
کسی کو گالی دے کے نہ آنا، دل توڑ کے نہ آنا، غیبت کر کے نہ آنا، ستا کے نہ آنا، ظلم کر کے نہ آنا، نمازوں سے غافل ہو کے نہ آنا، اللہ کے نافرمان بد بن کے نہ آنا، اس لیے کہ جس گھاٹی پہ تم آؤ گے نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا باپ، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہاری بہن، اور نہ کوئی عزیز اور رشتہ دار، نہ ہی کوئی قبیلہ اور خاندان، نہ ہی کوئی دوست اور احباب تمہارا وہاں ساتھ ہوگا، اس اکیلی اور تنگ گھاٹی سے تمہیں ہی گزرنا ہوگا۔ تیسری بات فرمائی بڑی اہم، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا ابا ذر خفف یا ابا ذر واخلص العمل فإن الناقد بصیر، اے ابو ذر کھرا لے کے آنا، کھوٹا لے کے مت آنا، کھرا لے کے آنا، کھوٹا لے کے نہ آنا، پیور لے کے آنا، ملاوٹ کا لے کے نہ آنا، جو کر کے آؤ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر کے آنا، اس لیے کہ جب کل قیامت میں چیزیں پرکھی جائیں گی اور تولی جائیں گی تو یاد رکھو وہاں ایک ایک چیز کو باریک سے باریک الگ کر دیا جائے گا۔ قرآن علی الاعلان کہتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کا دانہ جو دھول میں ملا دو تو نظر نہ آئے، اگر اسے بھی اچھے یا اتنا چھوٹا بھی اچھا یا برا عمل تم لے کے آؤ گے، کل قیامت میں اللہ اسے بھی تمہارے سامنے ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں، لگتا ہے حضرت استادی گرامی دامت برکاتہم وعمت فیوضہم تشریف لا چکے ہیں۔ فرمایا یہ پیور لے کے آنا، پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، جانچا جائے گا۔ اللہ جب جانچے گا تو کل قیامت میں ہوگا کہ یہاں کی طرح جال سازیاں اور چال سازیاں نہیں چلیں گی۔ وہ منظر ذرا سن لیجئے اور پھر اپنی زندگیوں کا رخ طے کیجئے۔ آج جب وہاں بندہ پہنچے گا اور تھوڑی سی بھی ادھر ادھر کرے گا، سورہ یاسین میں اللہ نے صاف فرمایا اليوم نختم على افواههم، منہ پہ تالا، وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ ہاتھ بولیں گے جو تم نے کیا ہوگا، یہ پیر بولیں گے، اور پھر یہ پورا جسم بولے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، یہ سارا جسم، ساری کھال اور جلد بولے گی۔ جب یہ بولے گی تو انسان باولا ہو جائے گا اور اپنے جسم کو پکار کے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم، اے میری کھال، اے میرے بھالو، تم مجنیرے ہو کر میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ یہ کھال اور یہ جسم بول اٹھے گا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي انطق کل شیء، اے انسان جس نے تیرے منہ کے اندر زبان لو گوشت کے چھوٹے سے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دی، آج اسی رب نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت ہے۔ کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، بات کو مختصر کرتا ہوں اور ایک تھوڑی سی اعمال والی دنیا میں آپ کو لے جا کر کیا سے کیا ہوگا وہ باتیں سن لیجئے اور دلوں پہ لکھ لیجئے، پھر حضرت کی نصیحتیں ہوں گی، دعا ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب اس سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ دنیا بھی گزرے گی، یہ قبر بھی آئے گی۔ ایک آیت ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کے سامنے پڑھی۔ صاحب درۃ الناصحین نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا۔ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی یوم ينفخ بالصور
فتأتون افواجا. حضرت معاذ حضور کے پاس آئے اور کہ اللہ کے نبی اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، بس اتنا سوال کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچیاں بن گئیں اور کہا اے معاذ تو نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. جب یہ امت میری قبروں سے اٹھائی جائے گی، اللہ کے نبی آپ کی امت، ہاں میری امت، کیا ہوگا اللہ کے نبی؟ فرمایا میری امت جب قبروں سے اٹھے گی تو 12 جماعتوں میں تقسیم ہو جائے گی. اے آقا آپ کی امت؟ ہاں میری امت معاذ. اللہ کے نبی پہلی جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ، اور آپ کی ہچکیاں بنتی جا رہی ہیں، اپنی امت کے اس معاملے کو یاد کر کے روتے چلے جا رہے ہیں. کہتے معاذ جب پہلی جماعت اٹھے گی نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، صرف یہ دھڑ دھڑ ہوگا اور یہ قبروں سے اٹھ کر اللہ کی عدالت تک اسی طرح کھچڑتے ہوئے جائیں گے. علماء نے لکھا ہے قبر سے لے کے محشر تک تقریباً یہ مسافت 40 برس چلنے کے برابر ہے. اسی حالت میں ان کی حاضری ہوگی. اللہ کے نبی سے حضرت معاذ نے پوچھا آقا ان کا گناہ کیا ہوگا؟ کیا پاپ کیا ہوگا انہوں نے؟ پیارو یہ دل پہ لکھ لینا اور اس کا الٹا کر کے آنا، یعنی اس گناہ سے بچ کے اور اس کے عکس میں جو نیکی ہو وہ کر کے آنا. اللہ کرے ہم میں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایسا کوئی پیدا نہ ہو جو قبر سے اس حال میں اٹھے. فرمایا آقا نے معاذ ان کا گناہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتے. ہائے کیا کہیں تم سے، کس دل سے کہیں کہ آج پڑوسی نے ہی پڑوسی کو ایسا بنا دیا، ہر ایک سے تعلق مگر پڑوسی کا نہیں رہا. دیکھو تو وہ چالے بند ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا. یہ طے کرو آج انشاءاللہ کہ قبر سے اٹھیں گے تو اس حال میں نہیں اٹھیں گے، ہاتھ پیروں کے ساتھ اٹھیں گے اور اٹھنا ہے تو اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر کے آئیں گے انشاءاللہ. فرمایا اللہ کے نبی ہے اے معاذ میری امت کی جب دوسری ٹکڑی قبروں سے اٹھے گی اس حال میں اٹھے گی کہ ان کی شکل خنزیر کی طرح ہو جائے گی. عزیزو یہ معمولی بات نہیں ہے. قرآن پڑھو، علماء کی صحبت میں آؤ، ان اللہ والوں کے قدموں میں آؤ، یہ سارے راز تمہارے اوپر منکشف ہو جائیں گے، اوپن ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، واضح ہو جائیں گے. اللہ کے نبی آپ کی امت یہ حال؟ فرمایا ہاں معاذ یہی حال ہوگا. آخر ان کا گناہ کیا ہوگا؟ اے میرے معاذ میری امت کی یہ ٹکڑی اس دنیا میں اس حال میں مرے گی کہ وہ نمازوں میں غفلت اور سستی کیا کرتے تھے. بے نمازی نہیں، نمازوں میں غفلت اور سستی کرتے تھے. الامان والحفیظ قرآن نے بھی تو یہی کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہاں سے لے کے آخر تک بربادی ہی بربادی. نہ کرو غفلت خدا کے لیے، نماز کو اپنے وقت پہ ذوق و شوق اور خوب دل جمعی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت ڈال لو. اللہ کے نبی جب تیسری جماعت اٹھے گی آپ کی امت کی اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ جب تیسری میری امت کی ٹکڑی قبروں سے اٹھے گی ان کے پیٹ پہاڑوں کے برابر ہوں گے اور ان میں سانپ اور بچھو جو گدھے اور خچر کے برابر ہوں گے صاف نظر آ رہے ہوں گے. آقا اس ٹکڑی کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا میرے آپ کے نبی نے اے میرے معاذ میری امت کی اس ٹکڑی کا کام یہ ہوگا کہ یہ مالدار تو تھے مگر صحیح اور پوری زکات وقت پہ ادا نہ کرتے. فرمایا اللہ کے نبی چوتھی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ میری امت کی چوتھی جماعت اس حال میں اٹھے گی کہ ان کے منہ سے خون کے فوارے جاری ہوں گے. تکلیف کا یہ عالم کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر ان کے پاس ہو وہ لٹا کے تکلیف سے بچ سکتے ہوں تو وہ لٹا ڈالیں گے مگر بچ نہیں پائیں گے. آقا بڑے دل سے سننا یہ چوتھی والی بات.
ان کا کیا گناہ ہوگا, کیا کر رہے ہوں گے یہ دنیا میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ, ان کا گناہ یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے عہد و پیمان کے بدلے دنیا والوں سے مان لیا کرتے تھے. چاروں طرف دیکھو امت اسی حال میں مبتلا ہے, الا ماشاء اللہ. بدلاؤ, لوٹ آؤ. آج بھی اللہ وہی ہے, کہیں نہیں گیا. رب وہی ہے ہمارا, جو بدر میں جبریل کو لایا وہی ہے رب. لوٹ آؤ, اس کے عہد و پیمان کو نہ توڑو. وہ طاقتور ہے جو ہواؤں کا, آسمانوں کا, زمینوں کا, پانی کا اور آگ کا بھی مالک ہے. وہ جب پتھر کے کیڑے کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو ہم تو ایمان والے ہیں, کیوں کر ہماری مدد نہ کرے. پانچویں جماعت اٹھے گی, اس حال میں اٹھے گی کہ ان کے منہ سے ان کے جسم پھولے ہوں گے اور ان کے اندر سے مردار کی بدبو جو سڑ جاتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت بدبو آ رہی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت معاذ پوچھتے, آقا ان کا گناہ کیا ہوگا؟ لگتا ہے اس میں تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اللہ حفاظت فرمائے. فرماتے اللہ کے نبی, اے معاذ میری امت کی اس ٹکڑی کا جو قبر سے اس حال میں اٹھے گی, ان کا گناہ یہ ہوگا کہ یہ بندوں سے تو چھپ کے گناہ کرتے تھے مگر اللہ سے نہیں کرتے. انہیں یہ تو ڈر لگتا تھا کہ کوئی دنیا میں نہ دیکھ لے, مگر وہ مالک جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں پالا, جس نے تمہاری گودی کی ہڈیوں میں طاقت و قوت و پاور کو ڈالا, اس سے یہ نہ ڈرتے تھے اور اس سے کوئی حیا اور شرم نہ کرتے. فرمایا چھٹی جماعت اٹھے گی جن کے گلے کٹے ہوں گے اور ایسے دہاڑ رہے ہوں گے جیسے جانور کو ذبح کیا جائے. اللہ کے نبی ان کا گناہ کیا ہوگا؟ معاذ یہ وہ ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے. ہائے رے مسلمانوں, تمہارے تھانے, تمہاری کچہریاں, تمہاری عدالتیں, تمہارے بینکوں کے سسٹم اسی جھوٹی گواہیوں پر چل رہے ہیں. کون کہاں اور کون کہاں مگر گواہی میں کھڑا کٹڑے میں گواہی دے رہا ہے. باز آؤ اللہ کے نیک بندو, لوٹ آؤ اللہ کی طرف. فرماتے ساتویں جماعت اپنی قبروں سے اٹھے گی اس حال میں کہ ان کے منہ میں زبانیں نہ ہوں گی بلکہ ان کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوگا, اور وہ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اس دنیا میں کہ جب گواہی دینے کا وقت آتا تھا تو سچ جاننے کے باوجود بھی مظلوم کے لیے حق بات کی گواہی نہ دیتے. آٹھویں جماعت اٹھے گی اس حال میں کہ وہ اللہ کی طرف قبر سے جب چلائے جائیں گے تو ہاتھوں کے بل نہیں, پیروں کے بل نہیں, بلکہ پیشانی اور گالوں کے بل منہ چھلے گا, پیشانی پھٹے گی, ہونٹ پھٹیں گے. اے اللہ کے نبی ان کا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ میری امت کی اس ٹکڑی کا کام یہ تھا کہ یہ دنیا میں زنا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر کے آئے تھے. نویں جماعت اٹھے گی اس حال میں کہ ان کی آنکھیں سیاہ, ان کے چہرے سیاہ اور ان کی آنکھیں کیری ہوں گی, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پیٹوں میں آگ بھری ہوگی. ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ یتیموں کا مال ظلمن کھایا کرتے تھے. اور 10ویں جماعت اٹھے گی اس حال میں کہ ان کے جسم میں برس اور جذام کا مرض لگا ہوگا جس سے جسم کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور گرتا ہے. اللہ کے نبی ان کا قصور کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کیا کرتے. 11ویں جماعت اٹھے گی اس حال میں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم, ان کے دانت بیلوں کے سینگ کے برابر, ان کے ہونٹ ان کے سینوں تک, ان کی زبان ان کی رانوں تک, اور ان کے پیٹوں سے غلاظت نکلتی جاتی ہوگی. اللہ کے نبی ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے اور موت سے پہلے توبہ نہ کی, اسی حالت میں مر کے آئے. اور فرمایا 12ویں جماعت اٹھے گی جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے, پل صراط پر بجلی کی رفتار سے بھی تیز گزریں گے, نامہ اعمال
جام ہاتھ میں ہوگا، یا ساقی کوثر اپنے دستے مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور ان کے لیے آوازیں آ رہی ہوں گی، طوبی لکم طوبی لکم، مبارک ہو، اور ان سے کہا جائے گا ارکبوا، سوار ہو جاؤ، جنت تمہاری منتظر ہے۔ یہ وہ ہوں گے جو ان 11 گناہوں سے بچتے ہوں گے اور اللہ کی فرما برداری اور رسول اکرم کے اطاعت گزار ہوں گے اور اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا زیادہ سے زیادہ خزانہ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اللہ کرے موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو۔ بہت بہت شکریہ قاری قاسم صاحب، ان کے تمام رفقا کا، تمام معاونین کا، تمام ساتھیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کی محنت سے اس جلسے کو سجایا۔ رب ذوالجلال آپ سے اس پورا شوق دور میں خدمت دین کا بہت کام لے اور آپ سب ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیے۔ یہ تو ایک جلسہ ہے، ان کی خدمات تو رات و دن ہیں اور اس پورے قصبے میں ایک لہر ہے، اس وقت انقلاب ہے، ایک آندھی ہے جو جذبات کی ہے۔ خدا کرے اس کو صحیح رخ نصیب ہو ان تمام جوان علماء کی برکت سے اور ان کی معیت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے۔ آئیے حضرات، بس میں صدر محترم کے حضور میں چل رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی منیر الدین صاحب عثمانی مدد الہم العالی، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، خلیفہ مجاز حضرت مولانا